دیکھ رہے ہیں جے نیوز میں ہوں باقر علی خادم اور میرا ساتھ دیں گے راشد علی۔ ناظرین، سب سے پہلے میں اپنے مہمان کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل سیکرٹری، سینٹ کے سابق ڈپٹی چیئرمین اور موجودہ سینیٹر جناب عبدالغفور حیدری صاحب۔ سر، سب سے پہلے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور گلگت بلتستان آنے پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ سر، گلگت بلتستان کے حال ہی الیکشن کے حوالے سے بعد میں بات کریں گے۔ سر، سب سے پہلے کچھ مرکزی جو وفاقی سیاست ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہم نے پی سی کا معاملہ اٹھایا کہ اس کے بعد جو ناکام ہو گئی، پھر آپ نے دردیں دیے، وہ بھی بے نتیجہ رہے۔ سر، ابھی پی ڈی ایم اے کا مہم شروع کیا ہے، ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے، تو کیا آنے والے دنوں میں آپ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کریں گے یا پھر حکومت اپنے آسانی سے اپنے 5 سال مکمل کرے گی؟ 25 جولائی 2018 کے انتخابات پاکستان میں ہوئے، بالکل سر، جسے ہم نے سب نے مل کر ڈھونگ قرار دیا بالکل، اور پاکستان کی تاریخ میں بدترین دھاندلی قرار دیا، بالکل، اور پھر تمام پارٹیوں کا ایک اے پی سی ہوا اور اس میں طے یہ ہوا کہ 2018 کے انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت یہ دھاندلی کی پیداوار ہوگی اور اس حکومت کو ہم تسلیم نہیں کرتے، بالکل، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ اسمبلیاں تحلیل ہوں بالکل، اور ملک میں صاف شفاف الیکشن ہو۔ اور یہ اعلامیہ تھا تمام جماعتوں کا مل کر۔ اس کے بعد بدقسمتی یہ ہوئی کہ جمعیت علماء اسلام اسی اعلامیہ کو لے کر ملک میں 15 ملین مارچ کیے اور اس کے اینڈ میں پھر آزادی مارچ کیا۔ اس میں واجبی طور پر اپوزیشن کی جماعتیں ہمارے ساتھ شریک تو رہیں، لیکن اس پورے تحریک میں انہوں نے ہمیں افرادی قوت فراہم نہیں کیا۔ اس دوران پھر کورونا کا لہر جو ملک میں آیا، اس کے پیش نظر ہماری تحریک رک گئی۔ جب کورونا کسی حد تک قابو میں آیا تو اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمن صاحب نے چاہا کہ پھر ہم ان پارٹیوں کو بلا لیں اور ان سے مشاورت کریں اور آئندہ کا حکمت عملی بنائیں۔ چنانچہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور بھرپور ہوئی اور سب نے مل کر ایک اعلامیہ پر دستخط بھی کیے اور بلکہ اس تحریک کا نام بھی انہوں نے نامزد کیا پی ڈی ایم کے نام سے۔ اب اس حوالے سے اب 2 یا 3 آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے، سربراہی کانفرنسیں ہوئی ہیں، اور اسی کو ہم مینیج کر رہے ہیں اور اس کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی کے پلیٹ فارم سے، یعنی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے 3 ہمارے بڑے جلسے ہوئے، بالکل ہوئے سر، اور وہ بھی بہت زوردار جلسے تھے ہمارے۔ اب حال ہی میں پھر سربراہی اجلاس ہوا جس میں میں بھی شریک رہا۔ اس میں یہ طے ہوا کہ مزید جو اس کے جو ٹی او آرز ہے یا آپ ڈرافٹ کہہ لیں، ہر ایک پارٹی اپنے اپنے ادارے میں جائے اور پارٹی مشاورت سے کوئی تجاویز مرتب کرے۔ وہ تجاویز لے کے آئے، پھر اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اس میں پیش کیا جائے گا اور اس کو ملخص کر کے سربراہی اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ تو اس حد تک تو الحمدللہ ہم کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ ناکام ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ناکام نہیں ہوئے، بلکہ پورے ملک میں ہم نے کانفرنسیں کر کے لوگوں میں بیداری پیدا کی ہے۔ آج وہ لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے عمران کو ووٹ کیا تھا، اور 2.5 سالہ ان کی کارکردگی بھی لوگوں کے سامنے، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں
کہ صرف جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے بھی ہم کوئی 4 سے 5 کروڑ لوگوں سے مخاطب ہوئے ہیں. تو یہ ایک بیداری کی لہر دوڑ گئی ہے، اور 2018 کا جو الیکشن ہوا ہے اس کو لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ہاں عمران جیتے نہیں ہیں بلکہ اس کو جتوایا گیا ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں پورے ملک میں ایک بیداری آ گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تحریکیں چلتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پر وہ اپنے اہداف کو پہنچے، بلکہ تحریک ہوتی ہے اور چلتی رہتی ہے اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے. تو آج نہیں کل انشاءاللہ یہ تحریک کامیاب ہوگی. سر یہ پی ڈی ایم سے ابھی لوگوں کا توجہ ہٹ گیا. یہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے بلاول صاحب بھی گلگت میں، مریم صاحب بھی گلگت میں، شہباز صاحب جیل میں. تو پی ڈی ایم کو کون لیڈ کر رہا ہے؟ سر اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈ کر رہے ہیں یا پھر کوئی اور ہے؟ سر آپ کو کیسے شک پڑ گیا؟ سر لیڈ کون کس طرح کی آپ نے کا سوال کیا؟ آپ دیکھ نہیں رہے کہ مولانا فضل الرحمان لیڈ کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں. تو اس سوال کا میرے خیال میں جواز اس وقت بن سکتا تھا کہ خدا نخواستہ کوئی اختلاف ہوتا، کوئی ہر ایک کا راستہ الگ ہوتا. آج آپ نے میری اسپیچ سنی ہوگی، میں نے پی ڈی ایم کی جماعتوں میں سے کسی پہ تنقید نہیں کی. وہ بھی اپنے جو ہے وہ جلسوں میں کسی جماعت کے خلاف جو ہے وہ بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ عمران اور عمرانی حکومت ہے، جو جعلی بھی ہے، نااہل بھی ہے، نالائق بھی ہے. سر یہ ڈیل کی خبریں گردش کر رہی ہے کہ بلاول کو کہا گیا ہے کہ گلگت بلتستان میں اپنی حکومت بنائیں اور پی ڈی ایم سے پیچھے ہٹ جائیں. تو اس لیے خبریں دیکھیں یہ سوال مجھ سے کرنے کا نہیں ہے. یہ سوال اگر آپ کے ذہن میں ایسی بات آئی ہے تو آپ یہ سوال بلاول سے کل کر لینا. صحیح ہے سر. سر ابھی گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سر گلگت بلتستان میں جمعیت علماء اسلام کی پوزیشن کیسی ہے سر؟ 24 میں سے کتنی سیٹیں ون کر سکے گی سر؟ دیکھیں جمعیت علماء اسلام کا ووٹ بینک ہر جگہ ہے، اور کل پرسوں کے جو جلسے میں نے خود دیکھے یا شریک رہا تو بڑے جلسے تھے، اور میرے خیال میں تصویریں آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایک طرح سے ہمارے خبروں کو، ہمارے جلسوں کو دکھانے سے شاید الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا جو ہے وہ بائیکاٹ پر ہیں، یا یہ کہ دباؤ میں ہے اور ان پہ قدغنیں لگائی گئی ہیں. ورنہ ہمارے تو لوگ کرسیوں پہ نہیں بیٹھتے، فرش پہ بیٹھتے ہیں. اور اگر وہ فرش پہ کرسیوں پہ بیٹھتے تو ان کے جلسوں سے دگنا تگنا نظر آتے. نہیں سر، قدموں میں بیٹھنے والا کبھی گرتے نہیں ہے، یہ بات تو حقیقت ہے سر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ووٹ بینک یہاں بھی ہے، لیکن ہمیں جو اطلاعات ہیں کہ یہاں بھی 2018 25 جولائی کی تاریخ دہرانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور باقاعدہ لوگوں کو ترغیب دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤ اور پی ٹی آئی کو ووٹ دو. اور بہت سارے واثر لوگوں کو کھینچتان کے پی ٹی آئی کے ٹکٹ دلوایا گیا ہے. تو یہ اطلاعات ہیں ہمیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ انتخابات صاف شفاف ہوتے ہیں یا پھر 2018 25 جولائی کی تاریخ دہرائی جاتی ہے. سر اگر مخلوط حکومت بنانی پڑے کسی پارٹی کے ساتھ تو سر کس کو جوائن کریں گے سر؟ پی ایم ایل این یا پاکستان پیپل پارٹی؟ سر دیکھیے ہم تو سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنا پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ اگر مل کر ایک پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لیتے تو پی ٹی آئی کو ایک سیٹ بھی نہیں ملنی تھی. لیکن جو دلانے والے ہیں شاید وہ ذرا طاقتور ہیں. انتخابات کے نتائج آئیں گے تو پھر دیکھیں گے. اگر تو پی ڈی ایم اس پوزیشن میں آئی جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں تو ہمارا تو مشورہ ہوگا کہ یہ ساری جماعتیں مل کر حکومت بنائے تو بہتر ہوگا. سر
آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام کو پارٹی کے نظریے کو دیکھ کر ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے یا پھر شخصیت کو سر؟ دیکھیے ہماری نظر میں تو ووٹ ایک امانت ہے، بالکل سر، اور وہ امانت قرآن کریم کہتا ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانت ان کے اہل کو پہنچاؤ. جو لوگ اس حوالے سے اس امانت کے اہل ہے، یعنی اس ملک کے وفادار ہے، اس ملک کے نظریے سے وفادار ہے، اس ملک کے عقیدے سے وفادار ہے، اور مسلمانوں کے عقائد و نظریات کا تحفظ چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ووٹ کیا جائے. تو ووٹ نظریے کو دیا جائے، اور ہم بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ ووٹ فرد کو نہ دیا جائے، ووٹ قومیت اور عصبیت اور علاقائیت کے نام پہ نہ دیا جائے، بلکہ ایک نظریے کی بنیاد پر ووٹ کاسٹ کیا جائے. اور اسی مقصد کے لیے جمعیت علماء اسلام کوشاں ہے کہ پورے ملک کے عوام جو ہے وہ ووٹ امانت سمجھ کر نظریے کو دے، بجائے اس کے کہ وہ کسی شخصیت یا کسی فرد کو دیتے ہیں. سر آخر میں گلگت بلتستان کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ 15 نومبر کو وہ پرچم نبوی کو ووٹ کاسٹ کرے سر؟ گلگت بلتستان کے لوگ ویسے بھی مذہبی لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، اور میں تو یہاں آتا رہتا ہوں، اور ہماری تو خواہش ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ ترقی بھی کریں. اور یہ سی پیک میں جمعیت علماء اسلام کا بہت بڑا کردار ہے، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمن صاحب کا. اور 3-4 سال پہلے میں یہاں آیا تھا، آرمی چیف بھی یہاں موجود تھا، باقی اسٹیک ہولڈر سارے چائنیز تھے، تو میں ڈپٹی چیئرمین تھا سینٹ کا. تو اس وقت بھی بہت اچھی باتیں سامنے آئی، اور ہم نے بڑے اچھے فیصلے کیے. اور اس میں بھی میرا موقف یہی تھا کہ سی پیک سے فائدہ یہاں جو آغاز گلگت سے ہوتا ہے یا اس کا انتہا گوادر ہے، یہاں کے لوگ جو زیادہ غریب بھی ہے تو ان کو جو ہے وہ اس سے فائدہ ہونا چاہیے. اور ماڈل ولیج بنا کے یہاں کے لوگوں کو تعلیم اور ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی جائے. تو گلگت کے عوام سے میرا مطالبہ یہ ہوگا کہ 15 نومبر کو جمعیت علماء اسلام کے امیدواروں کو ووٹ دے، اور کتاب پہ جو ہے مہر لگا کے پاکستان سے بھی اور دین اسلام سے بھی اپنی حب الوطنی اور دین سے محبت کا ثبوت دے. سر بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ کی پارٹی کے لیے اللہ خواہشات کو، آپ بچے ہیں، اور میں خود سوچ رہا تھا کہ آپ سے بیٹھ کے میں کیا میرا انٹرویو ہوگا، لیکن بڑے اچھے سوالات کیے ہیں، اور اس عمر میں جو ہے وہ آپ میں ماشاءاللہ صلاحیت ہے اور آگے بڑھنے کی قوت موجود ہے. تھینک یو سو مچ. ناظرین یہاں تک ہمارا اور آپ کا ساتھ زندگی رہی چل رہی، تو کل کسی اور امیدوار کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.